بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہاروت اور ماروت یہ دونوں فرشتے تھے جو شہر بابل میں رہتے تھے اور وہ علم جادو سے واقف تھے، اور جو کوئی علم جادو ان کے پاس سیکھنے کے لیے جاتا اول تو وہ اس کو منع کرتے کہ یہ نہ سیکھو، اس میں ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اس پر بھی اگر کوئی باز نہ آتا تو وہ اس کو سکھا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے ذریعے بندوں کی آزمائش منظور تھی، جیسا کہ خوبصورت انسانی شکل میں فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو آزمایا تھا۔ صاحب تفسیر حقانی لکھتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت شہر بابل میں دو شخص تھے کہ جن کو ان کے عجائب افعال اور چال چلن کی وجہ سے ان کو لوگ فرشتہ کہتے تھے، اور ان کا یہ لقب مشہور ہو گیا تھا۔ یہ دو شخص اس فن سے واقف تھے مگر اس کو برا سمجھتے تھے، یہاں تک کہ جو شخص ان کے پاس سیکھنے آتا اس سے وہ کہہ دیتے کہ بھائی، خدا نے یہ علم ہم کو تمہاری آزمائش کے لیے دیا ہے، اس کو نہ سیکھو ورنہ ایمان چلا جائے گا۔ ناظرین، ہاروت اور ماروت کی مزید تفصیلات جاننے سے پہلے ہم آپ کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کچھ ذکر کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ حکمت الہی کے مطابق ایسے عطا ہوئے جو جادو اور جادوگروں کی دسترس سے باہر تھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے تمام سرکش جنوں کو ان کے لیے مسحر کر دیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام ان جنوں سے سخت مشقت کا کام لیتے تھے۔ ہوائیں آپ کے لیے مسحر تھیں اور پرندے بھی آپ کے مسحر تھے، اور آپ ان سے کام لیتے تھے، اور آپ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے اور پرندے بھی آپ کی بات سمجھ جاتے تھے۔ اور جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو ان شیطان یہودیوں نے کہا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام یہ سب کچھ جادو کے زور پر کرتے تھے، اور ان کی دلیل یہ پیش کی کہ سلیمان علیہ السلام کے دفتر میں جادو کی بے شمار کتابیں موجود ہیں، گویا جو کلام سلیمان علیہ السلام نے اس فتنہ کے سدباب کے لیے کہا تھا، ان یہودیوں نے اسی فتنے کو ان کی سلطنت کی بنیاد قرار دے کر ان پر ایک مرقوع الزام عائد کر دیا۔ اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی الزام کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کفر کا کام سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، بلکہ ان شیطان لوگوں نے کیا تھا جو جادو سیکھتے سکھاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جادو کو روکنے کے لیے اس اقدام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک دوسرے طریقے سے آزمائش فرمائی، اور وہ یہ تھی کہ بابل شہر میں جہاں آج کل کوفہ ہے، دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو پیروں فقیروں کے بھیس میں نازل فرمایا، اور اس آزمائش کا مقصد یہ تھا کہ آیا کہ یہود کے اذہان سے جادو اور ٹونے ٹوٹکے کی عقیدت اور محبت زائل ہوتی ہے یا نہیں۔ جب یہودیوں کو ان پیروں اور فقیروں کی بابل میں آمد کا علم ہوا تو وہ فوراً ان کی طرف رجوع کرنے لگے، اور ان فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص یہ ٹونے ٹوٹکے سیکھنے آئے تو پہلے تو اسے اچھی طرح سے خبردار کر دینا کہ یہ ایک غلط کام ہے، اور محض تمہارے امتحان کے لیے آئے ہیں، لہٰذا تم اس کا ارتکاب مت کرو۔ پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پر اصرار کرے تو اسے سکھا دینا۔ چنانچہ جو لوگ بھی ان کے پاس جادو سیکھنے آتے، فرشتے اسے پوری طرح متوجہ کرتے اور کہتے کہ یہ علم مت سیکھو، یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، لیکن وہ اس کفر کے کام سے باز نہ آتے اور سیکھنے پر اصرار کرتے، اور ایسے ٹونے ٹوٹکے سیکھنے والوں کے ان فرشتوں کے ہاں ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت بد عمل ہو گئے تھے، اور فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ انسان بہت بدکار ہیں اور یہ تیری خلافت کے لائق نہیں ہیں، اس لیے انسان کو منصب خلافت سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ انسان میں غصہ اور شہوت ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے، اگر یہ چیزیں فرشتوں کو دے دی جائیں تو وہ بھی گناہ گار ہو جائیں گے۔ اور فرشتوں نے کہا کہ ہم تو کبھی بھی گناہ کے قریب نہ جائیں گے، ہوا کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا کہ اچھا، تم فرشتے اپنی جماعت میں سے کوئی سے دو فرشتے چن لو جو تمہارے خیال میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، پھر انہیں غصہ اور شہوت دے کر دنیا میں بھیجا جائے گا تاکہ انہیں آزمایا جا سکے۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بہت پرہیزگار فرشتے تھے منتخب ہو گئے، اور انہیں غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا گیا، اور کہا گیا کہ تم دونوں قاضی بن کر لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو، اور شام کو اسم اعظم کے ذریعے واپس آسمان پر آ جایا کرو۔ اور یہ دونوں قریب 1 ماہ تک اسی طرح آتے جاتے رہے، اور اس عرصے میں ان کے
عدل و انصاف کا چرچا عام ہو گیا اور بہت سے مقدمے ان کے پاس آنا شروع ہو گئے، اور ایک روز ملک فارس کی ایک حسین و جمیل عورت زہرہ نامی نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا، اور یہ دونوں اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اس کے ساتھ یہ بد عملی کی خواہش کی۔ اور اس عورت نے کہا کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے، اور میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے پتہ چلا تو مجھے قتل کر دے گا، اس لیے اگر تم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے شوہر کو قتل کرنا ہوگا، اور جس بت کی میں پوجا کرتی ہوں اسے سجدہ کرنا ہوگا۔ اس عورت کی شرائط سن کر دونوں نے انکار کر دیا، اور وہ عورت تو واپس چلی گئی، لیکن ان دونوں کے دل میں عشق کی ایک آگ بھڑک گئی، اور کچھ روز تو ان فرشتوں نے برداشت کیا، لیکن ایک روز مجبور ہو کر اس عورت کو ملاقات کے لیے پیغام بھجوا دیا۔ اس نے فوراً ان دونوں کو ملنے کے لیے بلوا لیا، اور جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو وہ خوب بناؤ سنگھار کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دونوں اس میں اعظم جانتے ہو، تم اپنی خواہش کے حصول کے لیے یا تو مجھے اس میں اعظم بنا دو، یا پھر اس بت کو سجدہ کرو، یا پھر میرے شوہر کو قتل کرو، یا شراب پی لو۔ دونوں فرشتوں نے سوچا کہ اس میں اعظم تو اسرار الہی ہے، اسے فاش نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح بت کو سجدہ کرنا یا کسی کو قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اسی لیے چلو شراب لاؤ، ہم شراب پی لیتے ہیں۔ جب وہ دونوں شراب پی کر مست ہو گئے تو اس عورت نے ان دونوں سے بت کو سجدہ بھی کروایا اور اپنے شوہر کو قتل بھی کروا لیا، اور اس میں اعظم معلوم کر کے صورت بدل کر آسمان پر جا پہنچی، اور حق تعالی نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کر دیا، اور دوسری جان جب ہاروت اور ماروت کو ہوش آیا تو وہ اس میں اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ تھے۔ حق تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے، لیکن یہ دونوں تو ہر شام حاضر بارگاہ ہوتے تھے اور پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھے۔ تو اگر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ سن کر تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور انسانوں پر لائن تعین کرنے کے بجائے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ اس کے بعد ہاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کی درخواست کی۔ آپ نے دونوں کے لیے دعائے مغفرت کی، جس کے کئی روز بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو اختیار دیا گیا کہ چاہے تو دنیا میں عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ انہوں نے سوچا کہ دنیا کا عذاب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے دونوں نے ایسا عذاب قبول کر لیا۔ چنانچہ حق تعالی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں لٹکا دیا جائے، اور اس کنویں میں آگ جل رہی ہے اور فرشتے باری باری ان پر کوڑے برسا رہے ہیں، اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر کو لٹک رہی ہیں، اور یہ عذاب ان پر قیامت تک یوں ہی شدید رہے گا اور آخرکار ان کو نجات ملے گی۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ سلیمان ایک جادوگر تھا جس نے ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں سے جادو کا علم سیکھا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ بادشاہ بن بیٹھا تھا، اور اسی لیے وہ سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے بلکہ سینٹ سلیمان کہتے تھے۔